یہ مجھ نہیں ملن ڈی تھی آٹا دم کر دو کہ مجھ مل پوے پھر رو پڑے اور پتہ کیا کہتے ہیں فرمانے لگے مصباحی صاحب کیا برا وقت آیا آستانوں اور خانقاہوں پہ جہاں کبھی لوگ رب سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے اب وہاں لوگ مجھے ملوانے کے لیے آتے ہیں. حضرت سارا دن آستانوں پہ یہی نہیں چلتا. کون جاتا ہے اللہ سے ملنے کے لیے آستانوں پہ؟ مجھ مل پے مجھ دودھ ودا دے مجھ کٹی دے دے انج ہو جے انج ہو جے اے ہو جے یہ ہو جے. وہ ظالموں سارا کچھ کر کرا کے تڑیاں مجھاں پھر بھی 5 کلو تے 6 کلو تے 10 کلو تو مجھے ٹپیاں آسٹریلیا لیاں 35 تے 40 دین ڈیاں. رب چھڑیا جے نا جاؤ ودا لو دودھ. بڑی چنگی بھی جھوٹی لے کے آؤ حضرت جی فلانی نسل دی وہ آسٹریلیا والے دی 35 اپنی اکھاں نہ ویکھیا یو کے چلے. میں نے ایک دوست سے کہا میں نے کہا یار فارم ویکھنا چلیے کتے مینوں لے کے گیا آسٹریلین گاں سی حضرت جی بیاں پتہ نہیں کی 35 کلو دودھ حضرت وانا کا سی لگے کپیاں لمکیاں نے تھلے. رب چھڈیا جے نا جاؤ تویز کراؤ تے فلانا کراؤ کچھ بھی نہیں پتا. تو رب والے پاسے آ رب ہی پیا ودائے گا تیرا. ہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کرتے تھے او لوگو تم وہ کرو جو کرنے کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے. او لوگو تم وہ کرو جو کرنے کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے پھر وہ بھی وہ کرے گا جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے. رو کرے گا پتر وہ 35 40 45 دین ڈیاں تھی تویز تے آٹے کھوا کے 15 20 تے 10 تو کوئی نہیں ٹپیاں تڑیاں. اس لیے پتر اللہ والے پاسے آؤ. ٹھیک ہے پیرو مرشد دی میں ہمت کر کے کدی میں بھی عرض کر لینا اپنے پیران لیکن زیادہ تر ادھر پی بھی جانا وا کہنا نہ یار جڑے کام لئی آیا وہی ٹھیک ہے. اللہ میرے مرشد نو سلامت رکھے انہیں میرے بڑے کنڈے کڈے. اللہ میرے مرشدہ نو سلامت رکھے بڑے کنڈے میرے انہیں نے کٹ چھڑے کیونکہ حضرت جی 2 وڈے ٹوئے نے جدے کوئی بچتا ہے سارے ڈگتے ہیں تو کوئی نکلتا ہے. ایک ٹویا پیسے دا سی سونا کر کے کٹ لیا میں نے چونا یہ ہوں ایک ٹویا رہ گیا بیبیاں والا تو مینوں بڑا یقین ہے مینوں بھی کٹ لیا مینوں بڑا یقین وہ ڈگیا نہ یہ میں لیکن مینوں یقین ہے میرے مرشد نے مینوں بھی کٹنا ہے کیونکہ خش جتنا قدر دا میرا خش جتنا قدر دا میرا تے میرے صاحب نو وڈیایا میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں میں نیواں تے میرا مرشد اچا انہیں کٹدا ہے مینوں پتہ ہے مینوں اس ٹوئے چ بھی کٹنا ہے انشاءاللہ کٹنا کیونکہ جے میں اس ٹوئے چ نہ نکلے تو بڑی وڈی تباہی ہونی ہے. کٹنا مینوں اس ٹوئے وچ کیونکہ میرے مرشد تے اللہ دی بڑی رحمت ہے اولاد علی نے میرے مرشد اوان پتر ہے حضرت علی دا پتر ہے بڑی میرے مرشد تے رحمت اللہ دی. میں کتا بلا جہاں مرید ہاں منو یقین ہے اپنے رب دا انہیں منو اس ٹوئے چو بھی باہر کڈنا ہے. لبو پتر کوئی جڑا سانو اس ٹوئے چو باہر کڈے اور ساڈا دھیان اللہ والے پاسے ہو جائے. اللہ دی لو اللہ دی طلب نبی علیہ السلام دی نوکری نبی علیہ السلام نال محبت نبی علیہ السلام دی اہل بیت نال محبت نبی علیہ السلام دے اصحاب نال محبت سانو تحفہ مل جائے. لبو پتر میرے حضرت صاحب 9 منٹ رہ گئے بس. میرے حضرت صاحب تے میرے بڑے حضرت صاحب حکیم عبداللہ رحمت اللہ بڑی رحمت سی اللہ دی لیکن آخر تک دعاواں کرتے رہے یا اللہ کوئی بندہ ملا یا اللہ کوئی بندہ ملا. اللہ انہوں بندے دی کوئی لوڑ نہیں سی بندے بنانا والا سی لیکن ساڈے لئی کہ بندے دی تلاش چ رہی مرشد دی تلاش چ رہی اور جانا ہوئے ٹھیک ہے باقی گلاں بعد چ لیکن پہلے اللہ پہلے باقی سب
ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ہے۔ اس لیے میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ میں ایک دن اپنے بڑے حضرت صاحب نو میں عرض کی تھی، میں حضور کوئی اسم اعظم ملو دسو۔ میں حضرت صاحب نو عرض کی تھی، میں حضور اسم اعظم ملو دسو۔ پتر ہے تے رب دا راز ہے، کسے ایک سینے دے سے آندا ہے، کوئی ایڈا پاک سینہ ہوندا ہے پھر جدے چا راز رکھیا جائے، کوئی کتے کوئی کروڑوں چ کوئی ایک قدر، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں کروڑوں میں کوئی ایک ہے۔ وہ کوئی پتر جڑا صاحب دا ہوئے، باقی لبیا نہیں لبدا کوئی۔ تو میں نے وہ عرض کی، میں حضور اسم اعظم، اب لازمی تو نہیں پتر ہر سوال کا جواب دیا جائے، وہ کچی دا سٹوڈنٹ سوال پی ایچ ڈی دا کر لے تو اس کو جواب دینا بنتا۔ مجھے فرمان لگے چل تینوں ایک گل دسنا وا، جے سیاਣਾ ہوئے گا تو سمجھ جائیں گا۔ میں نے سوال کیا حضور اسم اعظم دسو، تو پھر منوں کو شعر سنایا کہ اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا حامل ہوا ہے۔ لیکن ابھی ساڈیاں گلاں وچ یار ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ لکھا نا، وہ عید کا دن تھا، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کوٹ مٹھن شریف حضرت، وہ سارے لوگ وہ عیدگاہ سے عید پڑھ کے نا باہر نکل رہے تھے، باہر کوئی مجذوب کھڑا تھا حضرت، اور وہ ہر آنے والے سے سوال کیا کرتا تھا، سائیں عید کداں؟ اب ظاہر ہے جی ہمارا وہ سرائیکی لہجہ تو نہیں ہے، تو وہ ہر ایک سے یہ پوچھتا ہے، ہر کوئی پاگل دیوانہ عید کا دن ہے، عیدگاہ کے باہر کھڑا ہے، لوگ عید پڑھ کے آ رہے ہیں، یہ سب سے پوچھ رہا ہے کہ عید کداں؟ وہ دنیا دار تھے، ان کو تو سمجھ نہیں ہے یہ کون سی عید کی پوچھتا ہے حضرت۔ وہ لکھا نا حضرت رابعہ وصی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات کو اپنے سین میں کھڑی ہو کے اونچی اونچی کہہ رہی تھیں، ہائے پیاس ہائے پیاس، سارا محلہ ہی اٹھ پیا۔ انہیں سمجھا رات کا وقت ہے، حضرت رابعہ کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھ رہی، اس لیے ہائے پیاس کہہ رہی ہیں، کوئی پانی لا دے گا؟ سارا محلہ ہی پانی لین ٹر گیا۔ جب پانی لے کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک بزرگ تھے جو واصلین میں سے تھے، رازداروں میں سے تھے، انہیں پوچھا ہے پانی کتنے لے کے چلے ہو؟ انہوں نے کہا جی حضرت رابعہ کہہ رہی ہیں ہائے پیاس، تو ان کے لیے پانی لے کے جا رہے ہیں۔ آپ رو پڑے، فرمایا یہ وہ پیاس نہیں جو اس پانی سے بجھ جائے، یہ اس کو دیکھنے کی پیاس ہے، دیکھ کے بجھے گی۔ لیکن پتر کیونکہ ہماری سٹیج پہ ایسی باتیں ہیں ہی کوئی نہیں ہے، کہ ہمارے سٹیجوں پہ ایسی باتیں ہے ہی نہیں ہے کہ نوجوانوں میں اس کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو، اس کے دیدار کا شوق پیدا ہو۔ دیکھو نا، کسی نے اقبال کے سینے میں یہ شوق بیدار کیا تھا نا حضرت، تو پھر اقبال کیا لکھتا ہے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا۔ اس نے پایا سی نا اقبال دے دل شوق، تو پھر اگے سب تو میرا پسندیدہ شعر ہے، پورا تو میرے کو بھی نہیں اتریا گیا، چلو پڑھ کے مزہ لے لینے تھوڑی دیر۔ پھر اقبال کیا کہتا ہے، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو۔ وہ اقبال کی جنت چڈنے ہیں، کی چاہنا کی ہے تمہیں پتہ جنت چ کی ہے؟ اقبال نے کہا تیرے نے بہتی واری میں قرآن چ پڑھیا جنت چ کی ہے، میں نے پتہ ہے حور مقصورات فی الخیام،
پتہ ہے مینوں پتہ ہے شرابن طہورا پتہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. مینوں پتہ ہے میں کنی باری قرآن مکایا ہے. پھر اقبال چاہنا کی ہے تو پھر سنو اقبال کیا چاہتے ہیں. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. کیا بات. پتر یاد رکھیو جڑے عام مومن ہون گے انہاں نوں ہفتے چ ایک باری اللہ پاک دا دیدار کرایا جائے گا جنت وچ جمعے والے دن حضرت. اور جڑے خاص ہون گے امت چ میں خاص کہہ رہا ہوں جڑے خاص ہون گے حضرت بایزید. ہاں جی ذرا رل کے سارے نے کہنا بایزید تاکہ وہ کسی نو اگ لگے حضرت جی. ٹھیک ہے جی. ہاں جی سارے رل کے کہنا اگ لگنی چاہیے. ہاں جی اے امت وچوں خاص حضرت اچھی یارا ذرا ایج تری نہ اگ لگنی ہے. حضرت 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 بایزید، حضرت جنید، حضور غوث اعظم، حضرت بابا فرید، حضرت سلطان باہو، حضرت سلطان الہند، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب ہیں رحمت اللہ. یہ جڑے پھر خاص ہوں گے انہوں نے کی ہوئے گا، انہوں نے ہر روز 2 باری اللہ دا دیدار کروایا جائے گا. اور پتر سامنے لائٹ لگی ہے، میرے خیال میں اکھ بن کے شاید 20 سیکنڈ نہ ویکھ سکاں اللہ ککھ بھی نہیں ہے حضرت. لیکن لکھیا جدو جنت پہلی باری اللہ پاک دا دیدار کروایا جائے گا وہ جڑے عاشق نے جدو اللہ جس طرح وہ دی شان دے مطابق ہوئے گا وہ دیدار کروائے گا تے جدو دا دیدار کرن چ محو ہون گے نا اللہ پاک نو جس طرح بھی انہوں ہوئے گا ویکھ دے ہون گے تے لکھیا ہے 500 سال لنگ جان گے کو اکھ بھی نہیں چپکے گا. لیکن کیونکہ پتر ساڑھے اسٹیجاں تے آئیں دیاں گلاں ہی کوئی نہیں ہے. ساڑھے اسٹیجاں تے شعر و شاعری ہے بس آئیں دیاں گلاں ہے ہی کوئی. آئیں دیاں گلاں فرمایا وہ پیاس نہیں جڑی ہے پانی نہ بجھے یہ انہوں ویکھ کے بجھے گی حضرت. تے وہ بھی حضرت یہی پوچھدا سی سائیں عید کھدا. سارے نے اپنے اپنے صاحب نہ جواب. سب تو آخر چ حضرت خواجہ غلام فرید آئے. انہیں آپ نے ہی سوال کیتا. ان سوال صحیح جگہ ہویا سی حضرت. یہ انہوں سوال ہویا ہے جنہوں جواب آندا ہے حضرت. آپ نے ہی عرض کردہ سائیں عید کداں. آپ نے فرمایا محبوب ملے جداں. فرمایا اس دن عید کران گے جدن محبوب ملے گا. ایتھے وجی ایتھے وجی ٹپ اتھرو ڈگے حضرت. سکون ملیا نا دل نو. دوائی لبھی حضرت بے چین دل نو او دا جواب ملیا. اتھرو ڈگے حضرت. پھر پوچھدا ہے یار محبوب ملے کداں. آپ نے پھر فرمایا یہ نفس مرے جداں. جدو سلیمان نو مار لیں گا جدو سلیمان نو ختم کر چھڑیں گا پھر یار ہی یار ہے حضرت. ساری لڑائی سلیمان دی حضرت. جدن سلیمان ختم اس دن پھر یار. اس دن پھر لڑائی سلیمان دی. اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان یہ جو حجاب آ گیا نا پتر میں اس سے زیادہ آپ کے لیے آسان نہیں کر سکتا. وہ کوئی اور نہیں وہ سلیمان آپ ہی ہے. پہلے میں تھا ہری نہیں. پہلے میں تھا ہری نہیں اب ہری ہے میں نہیں. یہ سلیمان جدو سلیمان دی کہانی مکے گی وہ دن پھر رویا حضرت جی. پھر عرض کردہ ہے سائیں یہ نفس مرے کداں.
آپ نے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے مسکرا کے فرمایا یار چاہے جدوں یار تو گل شروع ہونی ہے تے یار تے مکنی ہے. لیکن پتر کیونکہ کیمرے لگے ہوندے نے بیل مجھے مار پھر پیر صاحب میرے نال ناراض ہو جاندے نے. بس پتر دکھ ہے وے تاڑے دے یار وچ میں ہی بہ گیا آ کے تانوں یار والے پاسے جان ہی نہیں دیندا. ہاں میرا کام سی تانوں یار کل لے کے جانا تانوں یار والے راہ پانا. لیکن دکھ پتر میں اپنی پرستش کروا رہا تیرے کو اپنی عبادت کروا رہا تیرے. اللہ مینوں معاف کر دے. پھر رب موقع لے آئے گا تو پھر انشاءاللہ گل ہے. لیکن پتر اگوں یاد رکھنا اللہ کوئی بڑا لفظ میرے منہ چ نہ نکلے. جو پتر میرے جیسے بندے نو بلاؤ نا پھر سامنے بچے نہ باؤ کدی بھی. بچے بچے ہی ہوندے نے بچے 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 سیانے بندے سامنے باؤ جنہوں نے پتہ ہوئے ادب ادب. پتر میں کہڑا کوئی سلطان رائی والا کو کلپ اپنے اندر ڈاؤن لوڈ کر کے آئے ہاں کہ جو مرضی پہ کرو میں تو بڑکا ہی مارنی ہے. تربیت لی پتر کسے نے ٹوریا ہے. ہاں جی بہرحال میں غصہ کیتا پائی وہ معذرت. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے.